یہ دنیا جو ہے بہت ہی معمولی چیز ہے اللہ کی نظر میں، اور تمہیں بھی اسی طرح لینا چاہیے اس کو۔ اپنا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس دنیا کے بارے میں یہی بنانا چاہیے کہ یہ ایک بہت معمولی جگہ ہے، بس اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے۔ جو ہم یہاں زندگی گزاریں گے وہ زندگی بہت بڑی نتیجے کی طرف ہمیں لے کر جائے گی، خواہ کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے صرف یہ زندگی امپورٹنٹ ہے، باقی یہاں کی چیزیں قیمتی نہیں ہیں۔ یعنی اس زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے، یہاں اپنی لائف سسٹین کرنے کے لیے جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، جو چیزیں دے رکھی ہیں، وہ لوئسٹ، وہ سب سے ہی نیچے کی چیزیں ہیں۔ تو اس میں اس لیے ہمیں اس کو سیریسلی نہیں لینا ہے۔ باقی صرف ایک وجہ ہے اس دنیا کو سیریسلی لینے کی، وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارا امتحان بہت بڑا ہو رہا ہے، اور وہ اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ امتحان وہ ہمارے اندر کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا کتنی اچھی چلتی ہے۔ باقی یہ باڈی کیونکہ اس مقصد میں ہمارے کام آئے گی، اچھا اور برا کرنے میں یہ ہاتھ پیر ہی کام آئیں گے، تو ان کو طاقت پہنچانے کے لیے اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں، وہ ہمیں چاہیے، وہ کھانا پینا ہمیں چاہیے، وہ لباس ہمیں چاہیے۔ تو بس اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے یہ دنیا۔ باقی اصل نعمتیں جو ہیں وہ تو جنت میں ہی ہیں، یہ تو پہلے ہی آ چکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کو ہم نے مچھر کے برابر کہا، مچھر کی مثال دی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا دل ہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کیونکہ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، غور و فکر میں رہتے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اتنا معمولی بتایا ہے تو مجھے اسی طرح سے اس کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ عام سی بات ہے، کسی چیز کو ذلیل بتانا ہے تو ذلیل چیز یعنی چھوٹی چیز کی مثال ہی دی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کو کمی نکالنے کی بہت عادت ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کمی نکالنے والوں نے کلام میں، اللہ کے قرآن اور کلام میں، جو کہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل ایسا ہے کہ عرب لوگ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر تھے، اور جب اپنے اوپر آئی کہ ہم پیش نہیں کر پا رہے ہیں کوئی ایک آیت بھی، تو الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی۔ تو وہی ایک بات یہ بنائی تھی انہوں نے۔ اسی لیے ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن کے بارے میں لوگ باتیں بنا سکتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جس میں ہم لوگوں میں لاکھوں اور کروڑوں کمیاں ہیں، تو ہمارے بارے میں اگر کوئی باتیں بنا بھی لیتا ہے تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ لوگوں کا منہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ دل اگر کسی کا سیدھا ہے تو وہ سیدھا ہے، اور دل اگر کسی کا ٹیڑھا ہے تو پھر آپ اس کو باتیں بنانے سے نہیں روک سکتے۔ اب اسی طرح سے دو گروپ قرآن کے ماننے جس وقت یہ نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو دیکھنے والے اور گواہ تھے وہ دو لوگ تھے، ایک مومنین تھے اور ایک غیر مومن لوگوں کی قوم تھی۔ تو مومنین نے تو اس میں غور و فکر کیا اور اس سے عبرت حاصل کی کہ میں دنیا کو ہلکے میں ہی لوں گا، سوائے اس کے کہ مجھے یہاں پر نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا۔ لیکن کچھ جو ٹیڑھے دل کے لوگ تھے انہوں نے اس میں سے کمی کو نکالنا شروع کر دیا بے وجہ کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں جو اس قرآن کی وجہ سے ہی گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی گمراہی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، قرآن کی وجہ سے بڑھا دے گا۔ اور اس میں قرآن کی کوئی کمی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس میں ان کے دلوں کی کمی ہے، ان کے اندر جو فسق ہے، الا الفاسقین، کہ اس سے جو گمراہ ہوتے ہیں فاسقین ہی گمراہ ہوتے ہیں، تو ان فاسقین کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہو جائیں گے، اس فسق کی وجہ سے۔ اب فسق کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ فسق کیا چیز ہے۔ فسق کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں سے نکل جانا، اللہ کی جو حدود ہیں ان سے نکل جانا۔ اللہ نے جو ایک اپنے بندوں کی جو ایک باؤنڈری بنائی ہے اپنی گروپ کے لیے، اپنے ماننے والے بندوں کے لیے، اس باؤنڈری سے، ان احکامات سے نکل جانا۔ سب سے پہلے تو یہ کافرین کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کافر جو اللہ کی بات ہی کو نہیں مانتے، اللہ کو ہی نہیں مانتے یا کسی اور خدا کو مانتے، تو وہ تو فاسق ہے ہی، ان لوگوں کو تو فاسق کہا ہی جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہ چیز استعمال فقہا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جو کسی بڑے گناہ کو کریں اور اس پر اس نے توبہ نہیں کی، یعنی گناہ کیا اور توبہ نہیں کی، یعنی مسلسل اس گناہ میں وہ رہا،
یا کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، اس گناہ سے بچنے کی نیت نہیں کی، تو وہ فاسق ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو چھوٹا کوئی گناہ کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، کوئی ہم چھوٹا گناہ ہم سب کرتے ہیں تو اس سے توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ ایسا ہوتا ہے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم فاسقین میں آ جاتے ہیں، کیونکہ فقہا کہتے ہیں، اور فاسقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے قرآن سے انہیں۔ تو جو یہ وسوسے قرآن کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، یا پھر قرآن کی وجہ قرآن سے ہمیں فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یا تو کوئی ہم نے بڑا گناہ کر رکھا ہے پاسٹ میں، یا پھر ہم کوئی چھوٹا گناہ لگاتار کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی چھوٹا گناہ ہم لگاتار کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہو سکتا ہے، ہمیں خود پتہ ہوگا، تو اس گناہ کو چھوڑ دیں سب سے پہلے تو، اور توبہ کریں۔ تو یہ ایک، اگر ہمیں قرآن سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی، ہمیں قرآن سے فائدہ ہونے لگے گا۔ ایک مثال، یا پھر اگر ہمیں فائدہ ہوتا بھی ہے قرآن سے، کبھی کبھی کوئی آیت لگتی ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے وہ فائدہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں تو یہ تاثیر ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، اس کے ایک ایک لفظ میں عبرت ہے، اور وہ ایک ایک لفظ الگ الگ ڈائمنشنز میں کھلتا ہے جا کر، جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کی ایک ایک آیت۔ تو جب اتنا کوئی ڈیپ کلام ہے، اتنا کوئی فائدہ مند کلام اس دنیا میں موجود ہے، اس کے بعد ہم ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور ہدایت کی تلاش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہم ایک قرآن جو ہمارے گھر میں موجود ہے، ہماری الماریوں میں رکھا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور سب سے بڑی ہدایت ہے، ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو ہم سب سے بہتر لائف جی سکتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں یہ سمجھ لیں کہ یہ جیک پاٹ ہے ہم لوگوں کے لیے، ایک مومن کے لیے سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کو کچھ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں۔ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم اس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے اپنا، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ تو یہ بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہم فاسقین کے لسٹ پہ آ رہے ہیں کہ ہم اس کے فائدے سے محروم ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کے بعد ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو یہ فاسقین کی لسٹ میں ہو سکتا ہے ہمارا نام لکھا ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ جو ہے وہ مین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ بالکل چھوٹ جائیں گے تبھی ہمیں فائدہ ہونا شروع ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ نیت آپ کی ان کو چھوڑنے کی ہو، اور فوراً توبہ ہو، اور اللہ سے بار بار گڑ گڑانا ہو، اور اللہ سے یہ کہا جائے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب تو پاک ہے، اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک تو ہے، میں تو ظالم ہی ہوں، یعنی میں تو کمزور ہی ہوں، اپنے نفس پر ہمیشہ ظلم کرتا ہی رہوں گا، کیونکہ میں کمزور شخص ہوں، غلطیوں سے بھرا ہوا ہوں۔ لیکن ایک نیت الگ چیز ہوتی ہے کہ مجھے اللہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس گناہ کو میں چھوڑنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود مجھ سے وہ گناہ ہو رہا ہے، یہ بار بار توبہ ہو۔ تو جب ہم اس طرح سے توبہ کریں گے اور اپنی نیت میں اللہ کو رکھیں گے تو قرآن سے فائدہ ہونا شروع ہوگا۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر، کہ فاسقین میں صرف کافر نہیں آتے ہیں، وہ لوگ نہیں آتے ہیں جن کو ہم ویلن سمجھتے ہیں اسلام کا۔ ہم خود مسلمان جو اسلام کو اپنا اسلام کے جھنڈے کے نیچے اپنے آپ کو کھڑا رکھتے ہیں، ہم بھی آ سکتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی قرآن کے فائدے سے ہمیں محروم کر سکتے ہیں۔ تو اب آگے کی آیت میں فرمایا گیا فاسقین کی کچھ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسقین وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اس کو مضبوطی سے، میثاقی قسمیں کھانے کے بعد ایسا بنایا گیا عہد جس کو قسمیں کھانے کے بعد مضبوط کیا گیا ہو، قسمیں کھا کھا کر مضبوط کیا گیا ہوا وعدہ، اتنا مضبوط وعدہ توڑ دیا اللہ کا۔ اللہ سے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ توڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وعدہ تھا کیا؟ تو وہ وعدہ مفسرین لکھتے ہیں
ہم لوگ جب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں جمع تھیں، پہلے ہی بنا دی گئی تھیں ہماری روحیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو جمع کیا۔ وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ شخص جو قیامت میں آخری اس دنیا میں پیدا ہوگا، اس شخص تک کی روح، جو بھی وہ کوئی لڑکا ہو یا لڑکی، اس تک کی روح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ان کے اوپر، پھر ان سے ایک وعدہ لیا کہ میں الست بربکم، کہ میں تم لوگوں کو ایک دنیا میں بھیجوں گا، اور پورا وہ جو تھا پورا اللہ تعالیٰ کا پلاننگ تھی وہ بتائی، اور ہم لوگوں نے قبول کی کہ ہاں ہم لوگ تیار ہیں اس امتحان کے لیے، کیونکہ جنت ہم لوگوں کو دکھائی گئی اور ہم لوگ بہت اس کے لیے خواہش مند تھے۔ ریوارڈ اتنا بڑا ہے جنت، ابھی تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لیکن جنت دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو پھر ہم لوگوں سے وعدہ لیا گیا کہ ایسی ایسی بات ہے، اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری عبادت کرو گے دنیا میں جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، عہد لیا گیا، تو اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، ان سب نے کہا، ان تمام روحوں نے، قالوا بلا شہدنا، تو ان لوگوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو ہم وہاں پر ایک وعدہ کر چکے ہیں اور اللہ نے سب سے ہم سے وعدہ لے چکے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ وعدہ ہمیں یاد نہیں ہے، وہ وعدہ ہماری فطرت میں ابھی تک موجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ وعدہ ہماری فطرت میں اب تک موجود ہے۔ وہ کس طرح کہ جب یہ کافی ریسرچز ہو چکی ہیں کہ وہ بچہ جس کو کچھ بھی نہ بتایا جائے اور ایسی سوسائٹی میں پیدا ہو جو ایتھیسٹ سوسائٹی ہو، جہاں پر خدا کو نہیں مانا جاتا ہو، وہاں پر ان بچوں کو جمع کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کرسی کس نے بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کسی انسان نے بنائی ہے۔ اور یہ لائٹ کس نے بنائی ہے؟ کسی انسان نے بنائی ہے۔ ان سے پوچھا گیا یہ پیڑ کس نے بنایا؟ تو انہوں نے کہا گاڈ نے بنایا۔ اسی طرح بہت سے جنگلات میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا اس سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آدیواسی لوگ، وہ بھی کسی خدا کو مانتے ہیں، کسی بھی صورت میں مانیں، اور کچھ گروپس تو ایسے ہیں جو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری فطرت میں ہے، کسی خدا کو ماننا ہماری فطرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو کچھ رسومات سکھا کر یہودی اور نصارہ تم بناتے ہو۔ یعنی جس جگہ پیدا ہو جائے وہ مانتا تو اس کے اندر ہوتا تو خدا کو ماننے کا ایک فطرت تو ہے ہی، لیکن ریچولز اور جہاں پر بھی پیدا ہو جائے جس بھی خاندان میں، وہاں اس کو وہ ویسا بنا دیا جاتا ہے، اس کو وہی خدا دے دیا جاتا ہے جو اس کے ماں باپ مانتے ہیں، اور وہی تصورات کے ساتھ دے دیا جاتا ہے جیسے اس کے ماں باپ مانتے ہیں۔ تو یہ بعد میں بگاڑ اور سدھار ہوتا ہے، ورنہ انسان پیدا اسی فطرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک خدا کو مانتا ہوتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں اور وہ وعدہ ہماری فطرت میں موجود ہے۔ پھر اس فطرت کے وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبی آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، وہ کتابیں لے کر آتے ہیں دوسری، اور وہ دلیلیں لے کر آتے ہیں، اور معجزات لے کر آتے ہیں، اور لاجیکل باتیں لے کر آتے ہیں، اور فطری دین لے کر آتے ہیں، ہر طرح سے۔ اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے یہ بھی دکھا دیتے ہیں دنیا کو کہ یہ جب سسٹم آپ اپلائی کریں گے اپنی لائف میں تو آپ بیسٹ سوسائٹی پائیں گے، بیسٹ لائف پائیں گے۔ سب کچھ دلیلیں موجود ہیں، قرآن میں لکھی ہوئی جتنی بھی بشارتیں تھیں وہ پوری ہو چکی، قرآن میں جتنی بھی فیوچر کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ پورا ہوتا جا رہا ہے۔ تو دلیلیں سب کچھ ہیں، اور آسمان زمین میں جتنی نشانیاں تھیں اللہ نے بار بار یاد دلائیں، پچھلی آیتوں میں بھی اللہ نے وہ آیتیں، وہ نشانیاں یاد دلائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اپنی فطرت میں بھی ایک خدا کو ماننا تمہارے اندر موجود ہے، کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، ایتھیسٹ بھی ہو، کوئی بھی ہو، کتنا خدا کو نہ ماننے والا ہو، اللہ کے سامنے ناؤ ڈوبتی ہو تو ہاتھ پھیلے ہی جاتے ہیں، اے خدا تو ہے تو ہمیں بچا لے۔ تو وہ فطرت ہے۔ کتنا آدمی کہہ لے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، جب ناؤ ڈوبتی ہے، جب شپ ڈوبتی ہے تو آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اگر تو کوئی اس دنیا کو بنانے والا ہے تو ہمیں بچا لے۔ نظر جاتی ہے، وہ فطرت بولتی ہے ہماری۔ پھر اس کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بھی بھیج دیے جائے، لاجک کے ساتھ بھیج دیے گئے، دلیلوں کے ساتھ بھیج دیے گئے، تب بھی نہیں مان رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا۔
کہ فاسق کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے وعدے کو توڑا، قسمیں کھانے کے بعد کہا تھا وہاں پر کہ اللہ ہم گواہ ہیں تو ہمارا رب ہے۔ دوسری ان کی وجہ بتائی کہ وہ ما امر اللہ بھی ویقطعون ما امر اللہ بھی یوصل ویفسدون فی الارض، اور وہ ان تمام تعلقوں کو توڑتے ہیں جن کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا جوڑنے کا۔ یعنی سب سے پہلا سب سے بڑا تعلق اللہ سے، جو اللہ نے تعلق بتایا انہیں کہ میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، وہ اس کو مضبوط نہیں کرتے۔ دوسرے تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اور جتنے بھی ہمارے سرکل میں رشتہ دار دوست جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان تعلقوں کو بھی توڑتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے تعلق کو توڑ دے تو یہ تمام تعلق کو وہ اگر چلائے اس تعلق کے بغیر جو اللہ سے ہے اس کا، تو اس میں کرپشن پیدا ہونا لازمی ہے۔ کوئی بھی تعلق ہو، جب خدا کا ڈر نہیں ہے تو بندوں کے تعلق میں کرپشن پھیل جاتا ہے۔ اینٹی وائرس جو اس کرپشن کو روک سکتا ہے وہ وہی ہے جو خدا سے تعلق ہے۔ تو خدا سے تعلق کو توڑا، یہ تعلقوں میں فساد پھیلا، اس میں کرپشن پھیلا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، ان تعلقوں کو توڑا جس کا اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا، اور اس وجہ سے زمین میں وہ فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں تعلقوں میں کرپشن پیدا کرتے ہیں، اور اس تعلق میں کرپشن کی وجہ سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کنیکشنز ہیں جو صرف خدا سے غافل ہونے کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب انسان ایسا ہے جس کو اپنا کوئی معاہدہ یاد نہیں، جس کو رشتہ داریوں کا کوئی لینا دینا نہیں، جس کو اللہ کے تعلق کا کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر ایسے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، اور یہ اتنی بڑی وجہ ہے ایسے لوگوں کی جن کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہم لوگ اگر یہ کہیں کہ قرآن ڈائریکٹ مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو وہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مخلص نیت سے قرآن کھول رہا ہے جس کو ہدایت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن کھلی ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اگر مثال پیش بھی کر دی جائے، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کسی ایسی چیز کی مثال پیش کرے جس میں اس کو کچھ بتانا ہو۔ تم لوگوں کو تو اپنی عزتیں بچانی ہوتی ہیں، اپنی ریپوٹیشن بنانی ہوتی ہے لوگوں میں، تو تم بن کر باتیں کرتے ہو، اور خود کے اندر اتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں، اور تنہائی میں اتنی گندگی کے کام کرتے ہو۔ سوسائٹی میں اپنی ریپوٹیشن بنانی ہے تو تم ان چیزوں سے بچتے ہو۔ غصہ آتا ہے یا کوئی کہیں پھنستے ہو تو اتنی غلط زبانیں بولتے ہو، تو تم اپنی مثال تو دو مت کہ ہم تو یہ زبان یوز نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مچھر اور مکھی بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی اس بات سے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے لیے کوئی مثال پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے ڈر نہیں ہے، اسے اپنی بات صاف طور پر کھل کر کہنی ہے۔